یہ ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر ہے۔ محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ مقبوضہ کشمیر میں 5 اگست کے بعد 38 کشمیری بھارتی فوج کی دہشت گردی کے نتیجے میں اپنی جانوں سے گزر گئے ہیں۔ ان میں 2 خواتین اور 3 لڑکے بھی شامل ہیں۔ بھارتی فوجی محاصرے کو 4 ماہ مکمل ہونے کے موقع پر KMS کی طرف سے جاری ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان میں سے 7 کشمیریوں کو جعلی مقابلے یا دورانی حراست شہید کیا گیا۔ اس عرصے میں 853 کشمیری شدید زخمی کیے گئے ہیں۔ 39 خواتین کی بے حرمتی یا آبروریزی کی گئی ہے۔ مقبوضہ کشمیر بالخصوص وادی کشمیر اور جموں خطے کے مسلم اکثریتی علاقوں میں گزشتہ 121 روز سے بھارتی فوجی محاصرہ اور انٹرنیٹ کی معطلی مسلسل جاری ہے۔ جموں میں زیر تعلیم کرگل کے طلبہ کا کہنا ہے کہ بھارت ان کی خواہشات کا استحصال کر رہا ہے۔ کرگل سے تعلق رکھنے والے 4000 طلبہ جموں میں زیر تعلیم ہیں۔ 12ویں جماعت کے طالب علم ناصر حسین نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو بتایا ہے کہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی نے کشمیری عوام کو الجھن کا شکار بنا دیا ہے۔ دوسری جانب انٹرنیٹ کی مسلسل معطلی کے نتیجے میں ہزاروں کشمیری طلبہ کا مستقبل داو پر لگ گیا ہے۔ بھارت کے میڈیکل کالجوں میں داخلہ ٹیسٹ میں شرکت کے خواہش مند طلبہ کو امتحان کی تیاری مکمل نہ ہونے کی فکر دامنگیر ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین سید علی گیلانی کی صحت خراب ہو گئی ہے۔ وہ پہلے ہی کئی عوارض کے شکار ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیری عوام سے سید علی گیلانی کی صحت یابی کے لیے دعا کی اپیل کی ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سراج الحق نے کہا ہے کہ صرف پاکستان ہی مظلوم کشمیریوں کا وکیل ہے، لہذا حکومت پاکستان سے مطالبہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے نیشنل ایکشن پلان کا اعلان کیا جائے۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ مقبوضہ کشمیر میں جہاں بھارتی قابض فورسز کا محاصرہ 4 ماہ سے جاری ہے، وہاں انٹرنیٹ پر بھی مسلسل پابندی ہے۔ انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے تاجروں، طلباء اور دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اس سلسلے میں جموں میں پینتھرز پارٹی کے زیر اہتمام ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر شرکاء نے انٹرنیٹ کی بندش پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے 7 تاریخ کو جموں بند کی کال دی۔ جموں پروونس کے جتنے کالجز اور یونیورسٹی ہیں وہ ہم لوگ 7 تاریخ کو بند کریں گے اور سڑک پہ ایک بڑا پردرشن کریں گے۔ اس ایڈمنسٹریشن کی آنکھیں جو آنکھ موند کے سوئے ہیں، جو لیفٹیننٹ گورنر AC روم سے باہر آ کے جنتا کی آواز اور اسٹوڈنٹ کی آواز کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ان کا گھیراؤ کریں گے اور پورے جموں پروونس میں ہی نہیں بلکہ کشمیر میں، لداخ میں ہم لوگ جو ہے وہ 7 تاریخ کو ایک بڑا آندولن کریں گے۔ آپ کا ہوم منسٹر پارلیمنٹ میں بھاشن دے کے کہتے ہیں کہ جموں کشمیر میں سب کچھ صحیح ہے، تو وہ لیفٹیننٹ گورنر سے پوچھے نا بھیا ایسی کون سی پرابلم ہے کہ آپ انٹرنیٹ نہیں چلا رہے۔ لیفٹیننٹ گورنر BJP کی کٹ پتلی بن کر کام کر رہی ہے۔ یہ اس لیے انٹرنیٹ نہیں کھولنا چاہتے کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ ان کی ناکامیاں جنتا کے سامنے آ جائیں گی۔ مواصلاتی پابندی کی وجہ سے نہ صرف کشمیر کی معیشت کو اربوں کا نقصان ہوا ہے بلکہ تعلیم بھی شدید متاثر ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ 50,000 سے زائد لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں اور پھر بھی بھارتی حکومت بے شرمی کے ساتھ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کشمیر میں حالات معمول پر آ چکے ہیں۔